بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر انیس صاحب، ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، معزز اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات جو یہاں پر موجود ہیں، بہت شکریہ کہ کامسیٹس یونیورسٹی میں آپ نے گفتگو کے لیے مجھے یہاں پہ دعوت دی. اور غلام شبیر صاحب نے موضوع کا تعارف تو کروا دیا اور اس میں انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. مجھے اب ایک جو ہے وہ رخ جو ہے انہوں نے متعین کر دیا گفتگو کا، تو میں اسی رخ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. لیکن سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا نظریہ کیا ہے اور کیا آج کے پاکستان میں اس جو ریاست کا نظریہ ہے اس کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، نئی نسل تک پہنچایا جا رہا ہے جو کہ اس ریاست کا فرض ہے. اس سے پہلے جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب نے آپ کو دی ہے، میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو یہ سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں پر آپ کے سروائیول کو کیا خطرات درپیش ہیں. صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں بلکہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں. پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت جس مسئلے کا سامنا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو 1947 سے پہلے متحدہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اس مسئلے کا سامنا تھا، سروائیول کا مسئلہ تھا. اب اگر آپ لوگ صرف جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاریخ کی اور سیاست کی اور پاکستان سٹڈیز کی، اگر آپ صرف ان پہ جائیں گے تو اس میں تو آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ میرے خیال سے، میری ناچیز رائے میں، آبجیکٹیولی جو ہے ہم نے اپنی ہسٹری کو لکھا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں اسلام جو ہے یہ کیسے آیا تھا، یہاں مسلمان کیسے پہنچے تھے. کیونکہ آج کا جو ہندوستان ہے، انڈیا، وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے ایکسٹریمسٹ ہندوز کی طرف سے کہ مسلمان اور جو باقی مذہب کے لوگ ہیں ان کو دوبارہ ریکنورٹ کیا جائے، ان کو دوبارہ سے ان کو ہندو بنایا جائے. اور یہ آج کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک جو ہے یہ 1925-1926 سے چل رہی ہے. اس کا نام ہے شدھی تحریک، اور یہ تحریک تھی جس نے تحریک پاکستان کو بھی آگے بڑھاوا دیا. تو آج کا جو ہندوستان ہے اس میں جو مسائل وہاں کے مسلمانوں کو درپیش ہیں، اگر آپ ان کا انالیسس کریں گے تو آپ کو تحریک پاکستان بھی سمجھ آ جائے گی اور پتہ چلے گا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تا، اور آج کا جو پاکستان ہے اس کی نظریاتی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ اسلام کیسے آیا. یہ جو ہندو انتہا پسند ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کو اور کرسچنز کو اور بدھ مت کے لوگوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی بات کرتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور یہ تو انویڈرز تھے، یہ تو حملہ آور تھے، بیرونی حملہ آور تھے، اور انہوں نے بائی فورس تلوار کے زور پر، عسکری طاقت کے زور پہ یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اب آپ میں سے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلام تو یہاں پہ محمد بن قاسم صاحب لے کے آئے تھے. محمد بن قاسم کا یقیناً ہماری تاریخ میں ایک اہم کردار ہے، لیکن یہ بہت بعد میں آئے ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ تھے، ابھی وہ حیات تھے، تو ان کی زندگی میں ایک ہندوستان میں جگہ کیرالہ، وہاں پر ایک مسجد بن گئی تھی. کیونکہ ہندوستان اور جو عرب تاجر تھے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، تو یہ سمندر کے راستے سے کیرالہ کے علاقے میں جو عرب تاجر ہیں ان کا آنا جانا تھا، اور ان عرب تاجروں کے ذریعے ہی وہاں پہ اسلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ گیا. اور وہاں پہ کیرالہ میں جو مسجد ہے وہ ابھی تک قائم ہے، وہ مسجد ابھی تک موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جو خلفۂ راشدین ہیں ان کے ادوار میں 25 صحابہ کرام جو ہیں وہ ہندوستان آئے، اور محمد بن قاسم ان 25 صحابہ کرام کے بعد آئے. تو اسلام جو ہے وہ محمد بن قاسم لے کے نہیں آئے، جس کے بارے میں یہاں پہ کچھ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ راجہ داہر کو شکست دی اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پہ اسلام پھیلا. اسلام اس سے بہت پہلے آ چکا تھا.
اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم وہ جو شدی تحریک والے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ مذہب تبدیل کرو اور ہندو بن جاؤ کیونکہ تم تو تلوار کے زور پہ آئے ہو, تمہیں تو محمد بن قاسم جو ہے اس نے ہندو سے مسلمان بنایا ہے. تو ہمارے پاس آرگومنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور بالکل اسلام اس خطے میں تلوار سے نہیں پھیلا, یہ سب سے پہلے عرب تاجروں کے ذریعے پھیلا اور پھر یہ صوفیہ کرام کے ذریعے پھیلا. ہمارا یہ جو خطہ ہے جو آج کا پاکستان ہے اس میں بہت سے ایسے صوفیہ کرام ہیں, ایسے بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں. جیسا کہ ایک مثال میں دوں گا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں, افغانستان سے آئے تھے. تو آپ افغانستان کو صرف جانتے ہیں طالبان اور القاعدہ کے حوالے سے. یہاں پہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ غزنی سے آئے تھے اور غزنی سے وہ محمود غزنوی کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ محمود غزنوی کے کافی بعد آئے تھے. اور انہوں نے محمود غزنوی نے یہاں پہ اسلام نہیں پھیلایا, اسلام جو ہے وہ حضرت داتا علی حجویری کی تعلیمات سے پھیلا. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ غلام شبیر صاحب نے شیخ احمد سرہندی صاحب کا ذکر کیا جو کہ مجدد الف ثانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. اب ان کا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ان کا جو کردار ہے اس کی ہم وضاحت کر دیں. جو یہاں پہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس پروپیگنڈے کی ایک بڑی وجہ مغل بادشاہ ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جی مغل بادشاہ جو ہیں انہوں نے ہندوستان پہ کئی سو برس تک حکومت کی اور ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلام پھیلا. یہ بات بھی ہسٹوریکلی غلط ہے. جو اکبر بادشاہ تھا, اکبر بادشاہ نے اپنا ایک اسلام بنانے کی کوشش کی اور اس نے اسلام کو جو یہاں کی مقامی روایات ہیں, کچھ ہندو مت کی تعلیمات ہیں, ان کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کی جس کو کہ دین اکبری بھی کہا گیا. ایک اس کا اپنا ایک وہ کوئی اتنا پڑھا لکھا اسکالر آدمی نہیں تھا. عام طور پہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے کچھ درباری تھے ایسے جنہوں نے اس کو گمراہ کیا اور اس نے اپنا ایک اسلام بنانے کی کوشش کی. تو یہ جو اس وقت کا ایک بظاہر وہ مسلمان بادشاہ تھا, لیکن مجدد الف ثانی جیسے جو لوگ تھے وہ اس سوچ کے خلاف کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جہانگیر کے زمانے میں مجدد الف ثانی صاحب جو ہیں صرف ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ آپ بادشاہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں, آداب کیوں نہیں بجا لاتے. تو ان کو ایک دفعہ جب بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو جہانگیر نے پوچھا کہ آپ دربار میں جھکنے سے گریز کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان کے سامنے جھکنا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتا. تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ جو آج کے ہندوستان میں جو آرگومنٹ دیے جاتے ہیں, جن مغل بادشاہوں کو اسلام کی علامت بنا کے اور اسلام کا تعلق ان سے جوڑ کر اور آج کے مسلمانوں کو متون کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو تو مغل بادشاہ جو ہیں انہوں نے مسلمان کیا تھا. ایکچولی ہمارے جو بزرگ ہیں شیخ احمد سرہندی جیسے بزرگ جو ہیں انہوں نے ان مغل بادشاہوں کے خلاف مزاحمت کی تھی, ان کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا کیونکہ یہ اپنی طرز کا ایک اسلام جو ہے وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے تھے. اور ویسے بھی میری ناچیز رائے میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, بادشاہت کی اور ڈکٹیٹرشپ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر یہ بادشاہ جو ہیں انہوں نے ایک شیخ احمد سرہندی, حضرت مجدد الف ثانی صاحب جیسے ایک درویش کو اپنے دربار میں جھکانے کی کوشش کی تو وہ ایک ان کا ایک غیر اسلامی ایک عمل تھا. اور شاید اسی لیے علامہ اقبال کا ذکر یہاں پہ کیا ہے. تو علامہ اقبال کا بہت ایک روحانی رشتہ تھا شیخ احمد سرہندی صاحب کے ساتھ اور وہ وہاں پہ ان کے مزار پہ جا کے حاضری بھی دیا کرتے تھے. یہاں پہ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب نے سر سید احمد خان صاحب کا ذکر کیا. میں کچھ تھوڑا سا اختلاف کی جسارت تو نہیں کرتا, لیکن تھوڑی سی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ ذرا یہ ہے کہ سر سید احمد خان, علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ مختلف ادوار کی شخصیات ہیں, لیکن برصغیر پاک و ہند کے مسلمان جو ہیں ان میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھنے کی جو جستجو پیدا کرنے کی کوشش ہے اس میں ان تینوں کا بہت اہم کردار ہے. اور اس کا آغاز سر سید احمد خان صاحب کے دور سے ہوا. اب میں آپ کو یہ ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ الطاف حسین حالی صاحب ایک بہت بڑے ہمارے اسکالر تھے, شاعر تھے.
انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جو اردو میں بھی موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے حیات جاوید. وہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو جو ایک تاثر ہے سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں جس کا ذکر غلام شبیر صاحب نے کیا، وہ تاثر زائل ہو جائے گا. دیکھیے جو سر سید احمد خان صاحب ہیں، پہلے وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. سوال یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات تین مختلف ادوار میں آئی ہیں. یہ تینوں شخصیات پہلے ہندو مسلم اتحاد کی حامی تھی، پھر یہ اپنے نظریات پہ انہوں نے نظر ثانی کیوں کی، اور یہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت اور علیحدہ تشخص کے لیے انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو تبدیل کیوں کیا، اور یہ کیوں کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. سر سید احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے 1857 کا جو غدر ہے یا بغاوت تھی، اس بغاوت کے بعد یہ دیکھا کہ جو پڑھے لکھے ہندو تھے، انہوں نے اس بغاوت کے بعد جو صورتحال تھی جس میں کہ مقامی باشندے جو ہیں ان سے انتقام لیا جا رہا تھا، ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس سے کچھ ہندوؤں کا ایک طبقہ، تمام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، ایک طبقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور انگریزوں کو گمراہ کر رہا تھا کہ یہ جو بھی کیا یہ مسلمانوں نے کیا ہے، تو آپ نے اگر سزا دینی ہے تو انہی کو دیں. مثال کے طور پہ ایک عالم دین تھے، تو جب بغاوت ہوئی اور غدر ہوا تو کچھ انگریز عورتیں اور بچے، ان کو اس عالم دین نے اپنے گھر میں پناہ دے دی کہ عورتیں اور بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے. تو جو باغی تھے انہوں نے اس گھر میں گھس کے ان عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا. تو وہ جو مولانا صاحب تھے جو عالم دین تھے، ان پر بھی ایک کیس بن گیا اور وہ فرار ہو گئے. تو سر سید احمد خان صاحب نے انگریزوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کی کہ انہوں نے تو ان کو، اس عالم دین نے، مولوی صاحب نے تو عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن باغی ان کے گھر میں گھس کے انہوں نے ان کو مار دیا. تو یہ تو بے قصور ہیں، یہ تو دراصل عورتوں اور بچوں کی جان بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے ان کو سرنڈر کروایا، ان پہ مقدمہ چلا، مقدمہ ثابت نہیں ہوا، الزام ثابت نہیں ہوا، وہ ریلیز ہو گئے. الزام لگایا گیا کہ سر سید احمد خان صاحب تو انگریزوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد 1867 میں سر سید احمد خان کو پتہ چلا کہ انگریز جو ہندو اور انگریز مل کے تو اردو زبان اور فارسی زبان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس زمانے میں اردو اور فارسی زبان جو ہے وہ دفتروں میں بھی استعمال ہوتی تھی، سرکاری دفاتر میں. تو جب ان کو اس الائنس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس پر پھر ایک مزاحمت شروع کی، احتجاج شروع کیا، اور وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی تشخص کے لیے کام شروع کیا کہ اردو کو بھی بچایا جائے اور فارسی زبان کو بھی بچایا جائے. اب اردو اور فارسی زبان کو کس سے بچایا جائے؟ جو ایک انگریزوں کا اور کچھ ہندو جو تھے مسلمان دشمن ہندو، ان کا جو ایک اتحاد تھا. تو یہ اگر آپ الطاف حسین حالی صاحب کی کتاب پڑھیں حیات جاوید، تو اس میں آپ کو سر سید احمد خان صاحب کا جو اصل کردار ہے وہ سامنے آئے گا کہ وہ بیک وقت ایک طرف وہ اردو زبان کا دفاع کر رہے ہیں، فارسی زبان کا دفاع کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو ایک الائنس بن گیا انگریزوں کا اور ہندوؤں کا، وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں. تو دراصل ان کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمیں بھی جو جدید تعلیم ہے حاصل کرنی چاہیے. یہ جس طرح آپ کی ایک یونیورسٹی ہے، اسی طرح پھر سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی. یقیناً وہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس میں بہت سے سبجیکٹس پڑھانے کی ضرورت تھی. اگر وہ نہیں پڑھائے جا سکے تو اس وقت نہیں پڑھائے جا سکے تو ہو سکتا ہے آج پڑھائے جا رہے ہوں. لیکن اگر سر سید احمد خان صاحب نہ ہوتے تو شاید پھر اقبال بھی نہ ہوتے، اور شاید پھر قائد اعظم محمد علی جناح بھی نہ ہوتے، اور بہت سے دیگر اسکالرز بھی نہ ہوتے. تو یہ جو ایک مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کا جو ایک آئیڈیا ہے، جو تصور ہے، یہ ہم اس کو اخذ کرتے ہیں سر سید احمد خان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہاں سے اس کا مجھے جنم نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم کچھ صحافی تھے جو ہمارے بزرگ صحافی ہیں، ان کا نام آپ کو آپ کی کورس کی کتابوں میں نہیں ملے گا. عبد الحلیم شرر، مولانا عبد الحلیم شرر صاحب
انہوں نے سب سے پہلے ایک علیحدہ مملکت کے بارے میں ان کا جو اخبار تھا اودھ اخبار، اس میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. اور پھر ایک ہماری تاریخ میں دو نام جو ہیں وہ بالکل غائب ہیں، آپ کو بالکل آپ کے کورس کی کتابوں میں نہیں ملیں گے. ایک تھے عبدالستار خیری اور ایک عبد الجبار خیری. یہ خیری برادرز کے نام سے مشہور تھے. 1917 میں جب پہلی ورلڈ وار ہو رہی تھی تو یہ دونوں خیری برادرز جو ہیں یہ اسٹاک ہوم گئے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی، سوشلسٹ انٹرنیشنل کی کانفرنس ہو رہی تھی. یہ سوشلسٹ تو نہیں تھے لیکن سوشلسٹ انٹرنیشنل کی کانفرنس تھی. وہاں پہ ہر کسی کو اپنی بات کرنے کا حق تھا. یہ بھی وہاں پہنچے. انہوں نے وہاں پر کہا جی کہ برے صغیر پاک و ہند میں ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے مسلمانوں کا. وہ ملک کا جو آئیڈیا تھا ان کا وہ کیا تھا؟ اس آئیڈیا میں شامل تھا یو پی، اتر پردیش، سندھ، کرناٹکا، میسور اور دلی. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک علیحدہ سے مسلمانوں کی اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ آج کا پاکستان جو ہے اس کا صرف سندھ ان کی اسکیم میں شامل تھا. ان کی اسکیم میں کرناٹکا تھا، میسور تھا ٹیپو سلطان کی وجہ سے، دلی تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایک علیحدہ، لیکن میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آئیڈیا جو تھا ایک علیحدہ مملکت کا وہ 1917 میں بھی جنم لے چکا تھا. پھر یہی بات مولانا عبید اللہ سندھی نے کی. پھر یہی بات جو ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے 1928 میں یہ بات کی. مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے ان کا تعلق تو جمعیت علماء ہند سے تھا. وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر تھے اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے اکثر جو لوگ تھے وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی جو بعد میں تحریک پاکستان سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے 1928 میں یہ بات کر دی. اور یہ جو خیری برادرز تھے، خیری برادرز کا مولانا مودودی کے ساتھ بھی ایک رابطہ تھا اور ان کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا. تو ان کے ساتھ بھی یہ ساری گفتگو ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد 1930 اور 1931، 1931 از ویری امپورٹنٹ ان آور ہسٹری. 1931 یہاں سے کچھ ایسی تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں جن کے نتیجے میں پھر تحریک پاکستان جو ہے وہ کھل کر آپ کو سامنے آتی نظر آتی ہے. 1931 میں 23 مارچ 23 مارچ کی ڈیٹ آپ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کی وجہ سے جانتے ہیں. 23 مارچ 1931 کو لاہور میں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی. اب بھگت سنگھ جو ہے وہ پاکستان میں صرف کیونکہ وہ سکھ تھا تو اس کو یہاں پہ وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. لیکن بھگت سنگھ نے جب لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں 1929 میں پھانسی سے 2 سال پہلے اس نے ایک کریکر چلایا تو قائد اعظم اس وقت اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے. تو قائد اعظم نے اسمبلی کے اجلاس میں بھگت سنگھ کے اس واقعے کی مذمت نہیں کی بلکہ کہا کہ اس نوجوان کو یہ اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے جو بھی اس نے راستہ اختیار کیا ہے اس کو اس چیز کا حق حاصل ہے. جبکہ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ یہ غدار ہے، یہ دہشت گرد ہے. لیکن قائد اعظم نے اور گاندھی دونوں نے بھگت سنگھ کو غدار قرار نہیں دیا اور اس بھگت سنگھ کو پھر 23 مارچ 1931 کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد چند ہفتوں کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے. 29 اپریل 1931 جموں میں عید کی نماز پر مسلمانوں کے جو ایک مسلم امام صاحب تھے جو خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبے میں کوئی قرآن آیات پڑھی، اس میں فرعون کا ذکر آ گیا. تو ادھر جو پولیس والے تھے ان کو سمجھ تو آئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تم نے تقریر جو ہے وہ غلط کیا اور وہ عید کی نماز میں انہوں نے مداخلت کی. وہاں پہ ایک ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا. پھر کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل جموں میں بند کر دیا گیا. وہاں پر ایک ہندو انسپیکٹر تھا لبو رام، اس نے قرآن پاک کی توہین کی. اس نے جب قرآن پاک کی توہین کی تو وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ مسلمان کانسٹیبلز تھے اور قیدی تھے انہوں نے احتجاج کیا. یہاں سے کشمیر میں ایک تحریک شروع ہوئی. کشمیر میں اس تحریک کے پیچھے کیا تھا؟ توہین قرآن کا واقعہ. اور پھر ایک سوات کا ایک پٹھان تھا عبد القدیر، اس نے جامعہ مسجد سری نگر میں تقریر کی، وہ گرفتار ہوا. اور 13 جولائی 1931 کو اس کا جب ٹرائل ہو رہا تھا سری نگر کی سینٹرل جیل میں، تو کشمیری مسلمان جو ہے انہوں نے اس کے حق میں مظاہرہ کیا. اس مظاہرے پہ فائرنگ ہوئی، وہاں پہ مسلمان شہید ہوئے.
13 جولائی 1931. آج بھی جو کشمیریوں کا یوم شہدائے کشمیر ہے وہ 13 جولائی 1931 ہے. 13 جولائی 1931. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لاہور میں علامہ اقبال ایک اجلاس بلاتے ہیں کہ جناب کشمیر میں یہ ظلم ہو گیا تو ہمیں اس پہ کچھ کرنا چاہیے. تو وہ موچی گیٹ لاہور میں ایک جلسہ کرتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, اور وہاں پہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک کا اعلان ہوتا ہے. اور ڈیٹ پتہ کیا ہے جلسے کی؟ 14 اگست 1931. 23 مارچ 1931 بھگت سنگھ کی پھانسی, اور 14 اگست 1931 کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان. کہاں پہ؟ کشمیر میں نہیں, لاہور میں. کون کرتا ہے؟ علامہ اقبال. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے, ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ کہیں کشمیر کی تحریک آزادی کا لنک جو ہے وہ تحریک پاکستان کے ساتھ نہ آ جائے. اور اس کے بعد پھر یہ جلسے جلوس شروع ہوتے ہیں. جلسے جلوس تو اس سے پہلے بھی شروع تھے, لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس میں جو کشمیر کی تحریک آزادی اور پھر علامہ اقبال اور 14 اگست, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری ہسٹری سے غائب ہیں. کیوں غائب ہیں؟ ایک اور چیز, ہمارے کچھ جو ماں ہیں قیام پاکستان کے بعد, وہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ پاکستان تو انگریزوں نے بنایا تھا. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی. اور تحریک پاکستان تو انگریزوں نے بنائی تھی. میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی ہے کہ یہ کس کس نے کب ایک علیحدہ مملکت کا آئیڈیا پیش کیا. اس کو فارمولیٹ کیا ہے باقاعدہ انداز میں, پیش جو ہے وہ مسلم لیگ نے کیا ہے. ابھی 1917 میں تو مسلم لیگ کے ایجنڈے پہ نہیں تھی ایک علیحدہ مملکت, پاکستان کا نام بھی نہیں تھا کہیں پہ. خیری برادرز 1917 میں اسٹاک ہوم میں علیحدہ مملکت کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں انگریز کہاں سے آ گیا؟ اور آپ کو 23 مارچ 1940 کا پتہ ہے, قرارداد لاہور. اب قرارداد لاہور کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل سے چھپائی جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب مجھے ایک ریاستی ادارے کی طرف سے شائع شدہ کتاب مجھے دی گئی 23 مارچ کے بارے میں. میں نے جب وہ کتاب دیکھی تو وہ جس نے مجھے کتاب گفٹ کی, میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کنٹینٹ سے, اس کتاب میں آپ نے صرف ایک ریزولوشن کا ذکر کیا ہے. 21, 22, 23 3 دن اجلاس ہوا, اور 23 مارچ والے دن 4 قراردادیں منظور ہوئی تھیں. آپ نے صرف ایک قرارداد پہ پوری کتاب چھاپ دیا ہے. تو اگر آپ ہسٹری بتانا چاہ رہے ہیں نوجوان نسل کو, تو یہ جو قرارداد نمبر 3 ہے وہ کیوں غائب کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کیا وہ قرارداد نمبر 3 کیا تھی؟ میں نے کہا بھائی فلسطین کے بارے میں تھی, فلسطین کے بارے میں قرارداد غائب کر دی آپ نے. انہوں نے کہا دس از ناٹ آور ایشو. میں نے کہا دین ہو آر یو ہو گیو یو دس اتھارٹی ٹو ڈسٹارٹ دی ہسٹری آف پاکستان موومنٹ. 23 مارچ 1940 کو صرف ایک علیحدہ مملکت کے لیے قرارداد منظور نہیں کی گئی. 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک اور قرارداد منظور کی گئی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر فلسطین کو تقسیم کیا گیا تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اس وقت تک ابھی اسرائیل نہیں بنا تھا, لیکن آل انڈیا مسلم لیگ 23 مارچ 1940 کو آپ کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی بات بھی کرتی ہے اور فلسطین کے تحفظ کی بات بھی کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلسطین کو تقسیم کون کر رہا تھا؟ انگریز سرکار کر رہی تھی نا, یہودیوں کے ساتھ مل کے. تو اگر 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں ایک قرارداد پاس ہوتی ہے فلسطین کے حق میں, تو قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ کیسے ہو گئے؟ اور اس کے بعد وہی قائد اعظم جو ہیں ان کی مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہوتی ہے, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کو برٹش گورنمنٹ نے موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن ریڈیو پہ بیٹھ کے تو برطانوی حکومت کے خلاف, برطانوی فوج کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے. تو جس طرح ایک ماضی قریب میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا, تو مفتی امین الحسینی صاحب کو برٹش گورنمنٹ نے موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا اور ان کی گرفتاری پر انعام مقرر کیا. قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ فنڈ اکٹھا کرتے تھے, یوم فلسطین منایا کرتے تھے,
اور فنڈ اکٹھا کر کے مفتی امین الحسینی کو دیا کرتے تھے. تو جس آدمی کو برٹش گورنمنٹ نے موسٹ وانٹڈ پرسن ڈکلیئر کیا, اس آدمی کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی محبت, اس کو پیسے دینا, اس کے لیے یوم فلسطین منانا, تو یہ کوئی انگریزوں کا ایجنٹ تو نہیں کر سکتا نا, یہ تو صرف ایک آپ کا پروپیگنڈا ہے. پھر آپ یہ بھی سنیں کہ ایولیوشن, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سر سید احمد خان, علامہ اقبال اور قائد اعظم پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے, بعد میں انہوں نے اپنا موقف چینج کیا. علامہ اقبال کے بارے میں ایک ہمارے ایک سیاستدان ہیں جو کہ کافی سالوں سے برطانیہ میں مقیم ہے, وہ اپنی ایک مخصوص انداز میں کہتے ہیں, وہ علامہ اقبال ہے نا جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہاں کہا تھا قائد علامہ اقبال نے یہ بات, یہ ترانہ ہندی تھا, لیکن بعد میں انہوں نے پھر ترانہ ملی بھی تو لکھا جب ان کے نظریات میں تبدیلی آئی. چین و عرب ہمارا, سارا جہاں ہمارا. انہوں نے اسی وزن پہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں امینڈمنٹ کی. تو ایولیوشن ہوتی ہے, ارتقاء کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ ہسٹوریکلی فیکچولی یہ ساری بات غلط ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس کا تعلق اور ایون ٹیچرز کا تعلق مڈل کلاس کے ساتھ ہے, کیونکہ اپر مڈل کلاس یا جو امیر طبقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کسی اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کیونکہ وہ 6-7 لاکھ روپیہ ایک سمیسٹر کی فیس تو نہیں دے سکتے نا. تو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تعلق بھی مڈل کلاس کے ساتھ تھا. یہ کوئی جاگیردار نہیں تھے, کوئی نواب نہیں تھے. قائد اعظم نے پیسے کمائے, لیکن اپنی وکالت سے پیسے کمائے, پیسے کما کے سیاست پہ لگائے. علامہ اقبال صاحب اتنے پیسے نہیں کما سکے, اور اگر آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں تو وہ بہت ہی انہوں نے ایک درویشی اور فقر کی زندگی گزاری. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے, ایک زمانے میں ان کے کچھ معاملات پہ اختلافات بھی رہے, لیکن پھر یہ اکٹھے ہو گئے. علامہ اقبال کا تعلق ایک سنی عقیدہ خاندان سے تھا, قائد اعظم ایک شیعہ بیک گراؤنڈ کی فیملی میں پیدا ہوئے. لیکن اگر آپ ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو علامہ اقبال سنی نہیں تھے, صرف مسلمان تھے, اور قائد اعظم شیعہ نہیں تھے, صرف مسلمان تھے. ایک دفعہ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پوچھا کہ پھنسانے کے لیے, جس طرح کے آج کل بھی بہت سے صحافی جو ہیں وہ سیاستدان کو پھنسانے کے لیے الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں, تو اس طرح کے صحافی اس زمانے میں بھی موجود تھے. تو انہوں نے, ایک صحافی نے سوال کیا قائد اعظم سے, یہ بتائیے جی کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے ان کو کاؤنٹر کویشچن کیا, یہ بتائیے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی؟ صحابی کے پاس جواب ہی نہیں تھا. قائد اعظم نے کہا وہ صرف مسلمان تھے, تو میرا نبی صرف مسلمان تھا تو میں بھی صرف مسلمان. تو یہ وجہ تھی. آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے ایک ہی جماعت میں, لیکن بیک گراؤنڈ مختلف تھی. وہ بمبئی میں پیدا ہوئے, گجراتی فیملی سے تعلق, یہ پنجاب میں پیدا ہوئے, ایک کشمیری فیملی سے تعلق, لیکن کلاس ایک تھی. اور اسی لیے 28 مئی 1937 کو, 23 مارچ 1940 کی قرارداد سے بہت پہلے 28 مئی 1937 کو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو جو خط لکھا, اس خط میں کہا کہ جو ہماری ایک علیحدہ مملکت بنے گی تو اس میں کیا نظام ہونا چاہیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو سوشل ڈیموکریسی ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کر کے آپ ایک ایسا نظام لا سکتے ہیں جو کہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. سوشل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں جو ایک فلاحی مملکت, ایک فلاحی ریاست, ایک ویلفیئر اسٹیٹ جیسی کہ ناروے میں ہے, ڈنمارک میں ہے, سویڈن میں ہے. انگلینڈ اور فرانس والی نہیں ہے, یہ وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ہماری ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے. اب جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم جلدی فوت ہو گئے اور ہم اپنا آئین نہیں بنا سکے, اور آئین بنا 1956 میں جا کے, وہ 2 سال بعد ایوب خان صاحب نے سسپینڈ کر دیا, انہوں نے لگا دیا مارشل لا, اور اس کے بعد یہاں پہ امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے. ہم بن گئے ریجنل پالیٹکس میں پلیئر بن گئے, اور قائد اعظم اگر حیات رہتے کچھ سال تو شاید یہ نہ ہوتا. وہاں پہ ہندوستان میں گاندھی صاحب جو ہیں ان کو نتھو رام گوڈسے نامی ایک ہندو نے قتل کر دیا, تو ان کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا, اور یہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا.
تو اس کے بعد جو پاکستان بنا ہے تو ہم آزاد تو ہو گئے. ہم 14 اگست 1947 کو ہم یوم آزادی تو مناتے ہیں, لیکن ابھی آزادی کی منزل جو ہے وہ نہیں آئی, اس لیے کہ پاکستان میں آج بھی برطانوی قانون نافذ ہے. یہاں پہ میں غلام شبیر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, CRPC, قانون کے طالب علم جانتے ہیں, CRPC جو ہے اس کے ساتھ ٹیگ کیا لگا ہوا ہے, 1860, 1860 کا قانون آج بھی پاکستان میں لاگو ہے. CRPC, یہ جو دفعہ 144 لگتی ہے نا, جب کبھی آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ مظاہرے کے لیے باہر جاتے ہیں تو پولیس آپ کو شیل مارتی ہے, تو وہ شیل اس لیے مارتی ہے, پولیس کہتی ہے بھائی ہم نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, 144, تو آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. 144 کیا ہے کہ 3-4 بندوں سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہیں ٹی اسٹال پہ کھڑے چلے گئے ہیں کلاس سے فارغ ہو کے, چائے پی رہے ہیں, تو آپ 5 ہیں تو یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی. 4 ہونے چاہیے یا 3 ہونے چاہیے. تو یہ 144 CRPC 1860 کے تحت انگریزوں نے نافذ کی تھی, اور آج بھی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں کنٹریز میں یہ 144 ایز اٹ از موجود ہے. ایک اور قانون ہے 124A, بغاوت, سیڈیشن. یہ 124A بھی انگریز لے کے آئے تھے, گاندھی صاحب پہ لگایا, اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک رائٹر تھے, بال گنگا دھر تلک, ان پہ 124A لگی, ہندو تھے وہ. قائد اعظم ان کے وکیل بن کے پیش ہوئے 1916 میں کورٹ میں, اور کہا جی یہ قانون غلط ہے, اور تلک صاحب پہ جو الزامات ہیں یہ بھی غلط ہیں, تو تلک صاحب کو ریلیز کر دیا گیا. تو گاندھی بھی 124A کے خلاف تھے, قائد اعظم بھی 124A کے خلاف تھے, لیکن 124A آج بھی پاکستان میں چل رہا ہے. ایک قومی اسمبلی کا الیکٹڈ ممبر ہے علی وزیر, 124A کے تحت بند ہے. سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت کی ہوئی ہے, سندھ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کی ہوئی ہے, لیکن 124A اتنی مضبوط ہے کہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی کچھ نہیں چلتی اس 124A کے سامنے. تو دیکھیں, قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جو ملک ہمیں بنا کے دیا, جس ملک کا انہوں نے خواب دیکھا تھا, وہ تھا ایک ایسا ملک جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ جی سکیں گے. تو ہم آزاد تو ہو گئے ہیں, لیکن جو قانون ہے اس کی لیگسی, برٹش کالونیل لا جو ہے, وہ آج تک ہمیں رول کر رہا ہے. ہم آج بھی کامن ویلتھ کے ممبر ہیں. کامن ویلتھ میں وہ کنٹریز شامل ہیں جو کسی زمانے میں برٹش کالونیز میں شامل تھے. اب ہم ٹھیک ہے آپ کامن ویلتھ میں رہیں, لیکن بھائی کم از کم آپ برٹش کالونیل لا جو ہے وہ تو آپ تبدیل کر دیں نا. تو یہ کبھی کبھی جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے, تو کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ ایکسٹریمسٹ آپ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جو اسمبلی ہے اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو تحریک پاکستان میں آپ کے ساتھ نہیں تھا, قائد اعظم کے ساتھ نہیں, وہ انگریزوں کے ساتھ تھے. اور وہی لوگ ہیں وہ آپ کو ہر پارٹی میں نظر آتے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, جن کو کہ آپ لوٹے کہتے ہیں. تو یہ لوٹے ساری بڑی پارٹیوں میں موجود ہیں, اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں یہ 1857 سے لے کے اور 1947 تک 100 سال تک انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی. ان پر بڑی ریسرچیں ہو چکی ہیں. پاکستان کی یونیورسٹی میں ریسرچ نہیں ہوتی, باہر کی یونیورسٹی میں ریسرچ ہوتی ہے. اور برٹش کالونیل لا کو تبدیل کرنے کے لیے 2 سال پہلے رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی, ایک بل پیش کیا کہ 124A جو ہے اس کو تبدیل ختم کر دیا جائے. CRPC 1860 کی میں یہ جو 124 ہے اس کو ختم کریں, یہ انگریز لے کے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے ریجیکٹ کر دیا. وزیر اعظم تھا عمران خان, اپوزیشن لیڈر کون تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب. دونوں نے مل کر ریجیکٹ کر دیا. دونوں نے کہا کہ نہیں, یہ برٹش کالونیل لا چینج نہیں کرنا. وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کی پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں سے زمینیں لیں. تو انہوں نے انگریزوں سے زمینیں لیں, بڑے بڑے جاگیردار ہیں. تو اگر یہ انگریزوں کے قانون کی مخالفت کریں گے تو ظاہری بات ہے
اسٹیٹس کو تبدیل ہو جائے گا، اسٹیٹس کو تبدیل ہو جائے گا، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اس لیے پاکستان بن تو گیا ہے، لیکن پاکستان کو ابھی ہم نے آزاد کروانا ہے سامراج اور استعمار کے اثر و نفوذ سے. اور اس کے لیے کوئی ہم نے پرتشدد تحریک نہیں چلانی، کوئی مسلح جدوجہد نہیں کرنی. ہم نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح ایک پرامن سیاسی تحریک چلانی ہے. اور اس کے لیے جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو تعلیم کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا. اور آپ جب کل کو سیاست میں آئیں گے تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ پاکستان تو بن گیا ہے، لیکن جو برطانوی سامراج کے جو نو آبادیاتی قوانین ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں، اور انہیں تبدیل آپ نے کروانا ہے جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، سیاسی طریقے سے، اور اسی اسمبلی سے کروانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ سیاست میں آئیں اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تعلیمات کے راستے پہ چلتے ہوئے پرامن طریقے سے پاکستان کو استعمار اور سامراج کے چنگل سے نجات دلائیں. بہت بہت شکریہ.